وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ کے لیے، بے شمار اللہ تعداد درود السلام پیغمبر آخر الزمان سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ آج ہمارے سامنے سورہ نساء کی آیات مبارکہ 137 سے 143 ہیں، جن میں سے ابتدائی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں اتنے بڑھ گئے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا، بلکہ کوئی صورت نہیں ان کی معافی کی، اور نہ ہی ان کو راہ راست کی ہدایت ملے گی۔ پھر فرمایا کہ منافقین کو بشارت دیجئے، بتا دیجئے، بلا شبہ ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ سابقہ آیات مبارکہ میں دنیا و آخرت کی طلبگاری میں فرق کیا ہے، عدل کا قیام اور حق کی گواہی کیا ہوتی ہے اور کس طرح ممکن ہے، اور مومن کو بھی اللہ حکم فرما رہا ہے کہ ایمان لاؤ۔ اس کی وضاحت، توضیح، تشریح، تفسیر سابقہ درس میں بیان ہوئی۔ آج کی آیات مبارکہ میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ بار بار کفر کرنے والا ایمان لانا پھر کفر کرنا، ایمان لانا پھر کفر کرنا، اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ ایک تو اس سے مراد یہ ہے، اس آیت مبارکہ کے مفہوم سمجھنے کے لیے 2 اس کے سیاق و سباق ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے، ایک بندہ ایمان لاتا ہے پھر کفر کی حالت میں چلا جاتا ہے، پھر ایمان لاتا ہے پھر کفر کی حالت میں چلا جاتا ہے، پھر کفر میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ اس کی واپسی ممکن نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے، لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، اللہ کی طرف سے انہیں کوئی معافی نہیں اور پھر ان کے لیے کوئی ہدایت کا سامان نہیں، کیونکہ وہ کفر ایمان کی حالت میں اسی طرح رہتے ہوئے موت کی آغوش میں جا پہنچا ہے، پھر معافی کیسے ہے۔ دوسرا سیاق و سباق یہ ہے کہ یہود کا یہ جو سلسلہ تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تو حضرت عزیر کا انہوں نے انکار کر دیا، ان کو نہیں مانتے، اور اگر حضرت عزیر پر ایمان لائے تو حضرت عیسیٰ کا انکار کر دیا، ان کو تسلیم نہیں کیا، اور پھر وہ اپنی سعادت میں
موسیٰ، عیسیٰ، عزیر یہ سلسلے میں اتنا آگے بڑھے کہ جب آخری پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کا بھی انکار کر دیا. تو گویا ان کے کفر پر مہر ثبت ہو گئی. جس نے آخری پیغمبر جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلیم نہیں کیا، پھر اس کی معافی کی اور ہدایت کی کوئی توضیح یا وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر یہ فرمایا کہ کفر اور نفاق کے اس حالت میں رہنے والا اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جس نے کوئی واضح راستہ اختیار نہیں کیا. ایک تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا نا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ نے ان کو معاف نہیں کرنا. جو اللہ کی بات نہیں مان رہے، اللہ کے آوازے پہ، اس کے پیغام پہ لبیک نہیں کہہ رہے، اللہ کے رسول کی بات نہیں مان رہے، پھر اس کی طرف سے معافی کیسی؟ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا، اور پھر ان کو سبیل راستے کی کوئی ہدایت نہیں. اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ ان کو اب راہ راست پہ نہیں لانا. اور یہ اگر کوئی اٹھے اور یہ کہہ دے کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کو راہ راست پہ نہیں لانا، اس کا کیا قصور ہے؟ اگر سیاق و سباق سمجھنے والا ہو تو وہ ایسی بات کر ہی نہیں سکتا. وہ بات وہ کرے گا جس کو ان حالات کا یا سیاق و سباق کا پتہ نہیں. مسئلہ یہ ہے، وہ شخص جو مسلسل اس کنڈیشن، اس حالت میں ہے، اس نے دین کو، اسلام کو مذاق بنایا ہوا ہے، اور اس کو یقین نہیں کہ میں نے کفر کا راستہ اختیار کرنا ہے کہ ایمان کا راستہ اختیار کرنا ہے. وہ اپنی حرکات کی وجہ سے اس برے انجام کو پہنچتا ہے. اور پھر فرمایا اگلی آیت میں، صرف اتنا کافی نہیں کہ اس کو ہدایت نہیں ملنی، اس کو راستہ نہیں ملنا، اور پختہ بات کر دی فیصلہ کن صورتحال میں، بشر المنافقین، ان منافقین کو بشارت دے دیجئے، خبر دے دیجئے، بتا دیجئے، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. عذاب بھی اور دردناک بھی. اللہ اللہ. اب یہ تھوڑا سا اس کو سمجھنے کے لیے، یہ جو منافق نے، کافر نے، یہ جو کفر و نفاق کا اور کفر و ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے، کس لیے کیا ہے؟ اس کی سائیکی کو، اس کی نفسیات کو سمجھنے کے لیے قرآن کی آیات کی روشنی میں ذرا آگے بڑھیں تو پتہ چلتا ہے یہ سارا کچھ اس نے جو کیا ہے عزت پانے کے لیے، کہ میں ان کمزور لوگوں کی بجائے طاقتور لوگوں سے جا ملوں تاکہ مجھے عزت مل جائے. ان کا راستہ اختیار کرنا، ان کی معیت اختیار کرنا، اور ان کی دوستی اختیار کرنا، یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ عزت کے لیے، ناموری کے لیے، نام پیدا کرنے کے لیے، شہرت کے لیے. تو یہ بنیادی طور پر اس کا یہ جو مقصد ہے یا نصب العین، یہی غلط ہے. قرآن نے اس کی وضاحت کی ہے، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ لوگ جو ایمان کی بجائے کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور مومنوں کی بجائے کافروں کو دوست بناتے ہیں، ان کا مدعا کیا ہے؟ یہ چاہتے کیا ہیں؟ ایبتغون عندہم العزت، کیا یہ ان کے ہاں عزت تلاش کرنے گئے ہیں یا ناموری تلاش کرنے گئے ہیں؟ انہوں نے سوچا کہ ہم وہاں جائیں گے تو ہمیں بڑی عزت ملے گی.
یہ یاد رکھیں فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری کی ساری عزت، سب عزتیں اللہ کے پاس ہیں۔ تمہیں اللہ پہ بھروسہ نہیں؟ تم نے کیسا یہ رستہ اختیار کر لیا؟ کیسی سوچ بنا لی تم نے کہ تم نے عزت کے لیے اللہ والوں کو چھوڑ کر، اولیاء اللہ کو چھوڑ کر، مومنین کو، مسلمانوں کو چھوڑ کر تم نے غیروں کا، کافروں کا، منافقوں کا رستہ اختیار کر لیا۔ اور یہ جو عزت کے طلبگار ہیں، یہ جو عزت کے لیے، معاشرتی، سماجی بڑائی کے لیے، بڑھوتری کے لیے، بڑے پن کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، ایبتغون العزت، قرآن کا سوال اسی آیہ مبارکہ میں۔ اس کے ساتھ سورہ فاطر میں ایک اور طریقے سے اللہ نے فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ اس سورہ نساء میں بھی کہا اور سورہ فاطر میں بھی، یہ عزت تلاش کرنے والے ہیں، انہوں نے جو سوچ، فکر، جو راستہ اختیار کیا ہے، ان کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کیا تمہارا انداز فکر ہے، کیا تمہارا چلن ہے، کیا تمہارا رویہ ہے، اور کہاں سے رہنمائی لی تم نے، کہاں سے روشنی پائی تم نے، کہاں سے ہدایت پائی تم نے؟ قرآن کا راستہ تو یہ نہیں ہے۔ اللہ اللہ پھر فیصلہ کن انداز میں فرمایا سورہ منافقون میں، فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت اللہ کے لیے، عزت اس کے رسول کے لیے، یہی نہیں وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو بھی اللہ عزت عطا کرتا ہے۔ وقت گزر جاتا ہے، تاریخ لکھی جا رہی ہے، تاریخ کے اوراق میں پڑھ کے دیکھیں ماضی کو، جو لوگ ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے، مارے بھی کھا لیں، تکلیفیں برداشت کر لیں، مصیبتیں اٹھا لیں، آلام مصائب سہ لیے، اپنے موقع پر ڈٹے رہے، آج ان کا نام تاریخ میں لوگ فخر سے لیتے ہیں، کہتے ہیں وہ بندہ غریب تھا، ایمان کا تگڑا تھا، ایمان کا طاقتور تھا، اس کا ایمان اتنا طاقتور تھا کہ کوئی اس کو خرید ہی نہیں سکا۔ اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور ان پر ایمان لانے والے مومنوں کی، انہی کی عزت ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ان کو نہیں پتا کہ عزت ہوتی کیا ہے۔ اللہ، قرآن کتنے پیارے انداز میں فرمایا کہ جو منافقین ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عزت کیا ہوتی ہے۔ عزت بھی عزت دار کو پتہ ہوتا ہے، عزت کا پتہ عزت دار کو ہوتا ہے، عزتیں کیا ہوتی ہیں۔ اور منافقین وہ کہتے ہیں نا کہ جو جس نے بات کی اس کے ساتھ چل رہی ہے، پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جن نے لایا گلی ادھر نہ ٹر چلی، اپنا موقع بھی کوئی نہیں، اپنا ویے نہیں کوئی نہیں، یہ ہے اس کا حال۔